لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. چنانچہ نفس کی برائیاں کیا ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نفس کو ان ساری برائیوں سے بچائے، تبھی جا کر ہمارا نفس کا تزکیہ ہوگا. نفس کی برائیوں میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ ہے شرک، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو شرک کی خباثتوں سے، شرک کی تاریکیوں سے بچائے رکھا ہوگا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. ہم اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے دعا کریں، وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. اس زعم میں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم خاندانی موحدین ہیں، شرک دور دور سے بھی ہم تک نہیں آئے گا، ہرگز نہیں. ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. سب سے خطرناک جو بلا ہے، سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ شرک ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو جائے. مولا میری اور میری آل اولاد کی تو حفاظت کر لینا. اللہ ایسی دعا ہم کو ہمیشہ کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے تو ہم کدھر کے. تو نفس کو خراب کرنے والا سب سے خطرناک مرض شرک ہے. شرک اکبر سے تو الحمدللہ بہت سارے لوگ بچتے ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ بھی شرک اصغر میں مبتلا ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خاص طور پر چونکہ ذمہ داروں کا یہ پروگرام ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے بات کہتا ہوں. شرک اصغر میں بہت سارے ذمہ داران، بہت سارے خواص، بہت سارے لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یاد رکھو، شرک چاہے اکبر ہو یا اصغر، وہ شرک ہی ہوتا ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی تو ضرور سزا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شرک اصغر کا مرتکب خالد مخلد فی النار اور خارج من الملہ نہیں ہوگا، لیکن ہے تو شرک. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ جو ہمارے دلوں میں پنپ رہا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو، شرک اصغر ایسا نہ سمجھو کہ وہ عوام میں رہے گا، وہ دور دور دین سے رہنے والے لوگوں میں رہے گا، جاہلوں میں رہے گا. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. شرک اصغر خواص میں آتا ہے، خواص میں آتا ہے. شرک اصغر ایک عالم کے اندر ہوتا ہے. شرک اصغر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سخی داتا کے اندر ہوتا ہے. شرک اصغر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کے اندر ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت ڈر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے دجال سے بھی زیادہ مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. وہ کیا ہے؟ الریاء. الریاء، دکھاوا. یہ خطرناک بلا ہے میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک بلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن اشخاص کو سب سے پہلے ذلت و رسوائی کے ساتھ منہ کے بل کھینچ کھینچ کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، عالم ہے، سخی داتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جس نے اپنی پوری زندگی کو دین کی خدمت میں لگا دیا، اپنی دولت کو دین کے لیے لگا دیا، اپنی جان کو دین کے نام پر قربان کر دیا. اللہ اس سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وَقَدْ قِيلَ، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیری شہرت ہو، ریا اور نمود کے لیے تو نے یہ کیا. اسی کو کہتے ہیں نفس کی بڑی بیماری. یہ شرک ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے. اس سے بچو. یہ خواص کے لیے بات ہے. ہم کیا جمعت کے ذمہ دار بن جائیں، چاہے مساجد و مدارس کے ذمہ دار بن جائے، اگر ریاکاری اپنے اندر آ جائے تو یاد رکھو ہمارے اعمال تو تباہ ہوتے ہی ہیں، ہماری یہ ساری خدمت برباد ہوتی ہے. وہی بہت بڑا نقصان تھا. لیکن اوپر سے سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے حوالے کریں گے. من سمع سمع اللہ بھی ومن رأى يرى اللہ بھی. جو لوگوں کے سامنے اپنی شہرت اور اپنی تعریف کے گن گانا پسند کرتا ہے،
اور اپنے کارناموں کو دکھاتا ہے اور لوگوں کے سامنے بار بار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اس کی برائیاں گنائیں گے، ساری مخلوقات کو اس کی برائیاں سنائیں گے، ساری مخلوقات کو اس کی برائیاں دکھائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر ہو یا پتہ نہیں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم پسند کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہماری شہرت ہو، ہمارے کارنامے لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری تعریف کے گن گائیں۔ اس سے بچیں، اس سے بچیں، یہ بہت ہی خطرناک بلا ہے۔ یہ نفس کا تزکیہ ہے، اس میں پہلے اپنے نفس کو شرک اور ریا سے پاک کریں۔ دوسری جو بات ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے، نفس کی بیماری، کیونکہ بہت ہی سچ فرمایا جس نے بھی کہا، بہت ہی سچ کہا۔ وہ کیا ہے؟ یہ کبائر الابرار، نیک لوگوں کے کبیرہ گناہ، نیک لوگوں کے بعض کبیرہ گناہ ہیں۔ شیطان عوام کو ایسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جس کو دیکھتے اور سنتے ہوئے نیک لوگ دور بھاگ جائیں گے، جیسے زنا ہے، شراب ہے، قتل ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے۔ ان باتوں کی طرف شیطان نیک لوگوں کو نہیں ورغلاتا، کیونکہ ان کا نام سنتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان کا حربہ یہ ہے کہ ان سے بھی خطرناک جو گناہ ہیں، قتل سے خطرناک گناہ، زنا سے خطرناک گناہ، چوری اور ڈکیٹی سے خطرناک گناہ، دنیا کی بدترین گناہوں سے بھی بدترین گناہ جو ہوتا ہے وہ نفس کا گناہ ہے۔ جسمانی گناہوں سے بھی خطرناک نفس کے گناہ ہوتے ہیں، جسمانی برائیوں سے بھی خطرناک نفس کی بیماری ہوتی ہے۔ ان گناہوں میں خاص لوگوں کو، نیک لوگوں کو شیطان مبتلا کرتا ہے۔ ایک ریاکاری ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کبر۔ کبر بہت ہی خطرناک گناہ میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت من كان في قبله حبة خردل من کبر۔ رائی کے دانہ برابر بھی کسی کے دل میں گھمنڈ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانہ برابر کسے کہتے ہیں؟ اور کبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اچھے خوبصورت کپڑے پہنے، خوبصورت لباس زیب تن کرے، نہیں، اس کو کبر نہیں بولتے۔ کبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرائیں اور سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھیں۔ یہ بطر الناس کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے نفس میں غیر شعوری طور پر ہو یا جانے انجانے پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ جو بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے سے لائق کوئی بھی نہیں ہے، چنانچہ ہمیشہ میں ہی ذمہ دار اور میں ہی رہوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جماعت کے جو دستور ہیں، جماعت کے جو اصول ہیں، جماعت کے جو حالات ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی فساد کی جڑ کی وجہ سے وہ رائی کے دانے کا برابر بھی اللہ کو کبر پسند نہیں ہے، لیکن اس فساد کی وجہ سے ہماری جماعت میں جو انتشار نظر آ رہا ہے، جو پریشانی نظر آ رہی ہے، اسی کبر کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور تمام لوگوں کی اس کبر سے حفاظت فرمائے۔ چاہے ہم کسی بھی دینی ذمہ داری کو نبھائیں، اللہ سے ڈر کر نبھائیں۔ یہ سمجھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استرعاہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنائے، اگر وہ اپنی ذمہ داری میں دھوکہ دے رہا ہے، جس دن بھی مرے گا جنت اس پر حرام ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کبر ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تیسرا جو خطرناک گناہ ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتلایا کہ جسمانی گناہوں سے بھی نفس کے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت ہونا چاہیے۔ وہ خطرناک گناہ حسد ہے۔ حسد ہے عام طور پر، چونکہ یہ ہماری ذمہ داروں کی مجلس ہے، سابقہ ذمہ داران اور موجودہ ذمہ داران میں یہی حاسدانہ مزاج پیدا ہوتے جاتا ہے۔ یہ میں کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ عام حالات ہیں امت میں جو پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے ذمہ داران ہو۔ یہ حاسدانہ مزاج بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کسی کو دولت سے نوازے، کسی کو عہدے اور منصب سے نوازے، کسی کو عزت سے نوازے، کسی کو صحت سے نوازے، کسی کو کسی نعمت سے اللہ نوازے، اس پر تم جلتے ہو، حسد کرتے ہو۔ یہودیوں کی علامت ہے یہ، امت مسلمہ کی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ یاد رکھو،
बेशक हसद नेकियों को ऐसे अकारत कर देगा, खा लेगा, जला देगा, जैसे आग लकड़ियों को खा के खत्म कर देती है। इसलिए हमको चाहिए कि दिल की इस बीमारी से अपनी बचाएं। और एक चौथी बीमारी जो हमारे दिल में, दिमाग में पैदा होती है, वो बदगुमानी, हमेशा दूसरे के बारे में बदगुमानी। नऊज़ुबिल्लाह, जो भी कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल है, जो भी अपने आप को अहले हदीस कहता है, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह और मसलक सलफ पर जमा हुआ है, उसके साथ हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए। ज़ुन्नु बिल मोमिनीन खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान करो, उनको गद्दार, दगाबाज, धोखेबाज, फितनाखोर ऐसा मत बोलो। ये दिमाग से निकालो ये सारी चीजें। ये अल्लाह का हुक्म है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इन्ना बअद-अज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह। कि याद रखो, अपने दिल और दिमाग में जरा बराबर भी किसी के बारे में बदगुमानी न रखो। नफरतें, अदावतें, दुश्मनियां, हसद जब दिल में आता है तो जबान से गीबत जैसा गंदा अमल शुरू हो जाता है, जो जिंदा अपना जो भाई था उसकी लाश को खाने के बराबर है। नऊज़ुबिल्लाह, एक इंसान और भाई की लाश को खाने के बराबर है। इतना गंदा गुनाह, इतना गंदा गुनाह है। तो इसलिए हमको चाहिए कि ये बड़े बड़े जो कबायर हैं, कबाइरुल अबरार, नेक लोगों के कबीरा गुनाह है, ये नेक लोग इसमें मुब्तला होते हैं। इससे अपने आप को बचाएं, बदगुमानी से, तजस्सुस से, गीबत से, हसद से, नफरत और अदावत से, रियाकारी से, फख्र से, घमंड से अपने आप को पाक करे। व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारे शर इंसान के नफ्स में रखा है, जो इसको पाक करेगा वही कामयाब है, और इसके अंदर जो खैर से इसको मालामाल करेगा वही शख्स कामयाब होने वाला है। तो बहरहाल इन बुराइयों से हम अपने आप को बचाएं, तभी जाकर हमारे नफ्स का तज़किया होगा, वरना हमारे नफ्स का तज़किया हरगिज़ नहीं हो सकता है। इन बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो खूबियाँ अपनाने की बात कही है, सिर्फ दो बातें। वो दो खूबियाँ क्या हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना युक़िनून। हमने उनको दीन में इमाम बनाया, दीन में इमाम बनाया। तुनालुल इमामतु फिद्दीन बिस्सब्रि वल यकीन। सब्र और यकीन के लिए हम सब्र करें, और यकीन की कैफियत से अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, तिलावत कुरान, अल्लाह का खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद, अल्लाह के दीदार का शौक़, जन्नत का शौक़, ऐसे खूबियों से अपने आप को मालामाल करें, तभी जाकर इंशाअल्लाह मरने के बाद हम कामयाब होंगे, वरना हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन, भलाइयों से आरास्ता नफ्स लेकर आएगा वही शख्स क़यामत के दिन कामयाब होगा। अल्लाह ताला कहने और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने नफ्स का सही मानों में तज़किया करने की तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म के नफ्सानी बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।